اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو۔ اب جو ہے قتل ناحق بڑے گناہوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ کہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن قتل کے ناحق قتل ہو جانے سے جو اللہ کرتا تھا۔ اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اور آدمی کسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ اسکول میں ہے، نہ کالج میں ہے، بلکہ اسپتال میں قتل کر دیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہی کچھ ہوگا کہ مسجدوں اور مدرسوں میں قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ مسجد سے بڑی امن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے، اور مسجد ایسی جگہ ہے جہاں دشمن سے بھی تعارض نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ جو واقعہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک دولت مند عامیل نامی آدمی کو اس کے بھتیجوں نے مال اور دولت اور اس کی بیٹی کے اصول کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ پھر خود دیت وصول کرنے کے لیے یعنی قریبی بستی کے لوگوں پر قسامت کا مقدمہ دائر کر دیا، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام ظاہری اور مخفی چیزوں کو جانتا ہے، اور اس پروردگار نے ان کا راز فاش کر دیا اور یہ طریقہ بتایا ہے کہ گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ مقتول کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کو یہاں بیان فرما رہے ہیں تم تو حقیقت کو چھپا رہے ہو، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، مگر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو۔ دیکھیں زن زمین کی خاطر ظلم و ستر اور قتل و غارت ہر زمانے میں معمول رہا ہے، یعنی کہ ہر قسم کا ظلم و ستم نا، اور آج بھی موجود ہے، مگر یہ چیز ہر خواہشمند کو زور بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، وہ کسی کو کس طرح عطا کرتا ہے۔ یہاں تو بڑی بڑی عقلوں والے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور بڑی بڑی تکالیف اٹھاتے ہیں، مگر ایک احمق آدمی یعنی کہ زر و جواہرات سے کھیل رہا ہوتا ہے، تو یہ منشاء عزتی ہے کہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ الغرض قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کہ یعنی گائے کے گوشت کا ایک حصہ اس مقتول کی لاش پر مارو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہو جائے گا کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ اس کے قاتل کون ہے۔ بہرحال ایسے ہوا کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اب اس چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ گائے کا کون سا حصہ تھا جو مردہ پر مارا گیا، تو بعض روایات میں دم آتا ہے اور بعض میں قلب اور بعض میں زبان بیان کیا گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور معجزانہ طور پر ایسا ہوا تھا کہ گائے کے گوشت میں ایسی کوئی تاثیر نہیں تھی کہ جس سے مردہ زندہ ہو جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو قصاب ہزاروں جانور روزانہ ذبح کرتے تو پھر وہ تمام مردے بھی زندہ کر لیتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس طریقے سے مردہ زندہ ہو کر ان کی پوشیدہ بات کو ظاہر کر دے گا۔ احیاء موتا بالکل اسی طرح کا معجزہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی مارو جس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب لاٹھیاں ہمارے ہاں بھی ہیں اور پتھر بھی بے شمار ہے، مگر پانی نہیں نکلتا۔ اب اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے پانی پر مارنے کا حکم دیا تو 12 راستے بن کے یہ کیا تھے؟ یہ سب معجزات تھے۔ بہرحال قتل گائے کا ایک ٹکڑا مردہ کو لگانے سے معجزانہ طور پر مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس سے صاف بتا دیا کہ اس کے قاتل اس کے بھتیجے ہیں، اور یہ راز مجمع عام پہ کھلا اور لوگوں کو حقیقت کا علم ہو گیا کہ اس کے بعد وہ مردہ پھر اپنی مردہ حالت میں تبدیل ہو گیا۔ اس واقعے میں یعنی کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے نا کہ جو مالک الملک اپنے حکم سے ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، وہ قیامت کے روز تمام مردوں کو قبروں سے زندہ نکالنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس قسم کے واقعات کا مشاہدہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے جس سے تمہیں عبرت حاصل کرو، لعلکم تعقلون تاکہ تم غور و فکر کر سکو، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے پیش نظر اپنے لیے آخرت کی راہ متعین کر سکو۔ بہرحال بھتیجوں نے چچا کو اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ اس کی وراثت میں اس کا مال حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قاتل نہ صرف وراثت سے محروم ہو گئے بلکہ الٹا انہیں مقتول کی دیت بھی ادا کرنا پڑی، اور ہماری شریعت میں بھی قاتل وراثت سے محروم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ القاتل لا یرث کہ
کہ قاتل وراثت کا حقدار نہیں ہوتا اور اس نے جرم ہی ایسا بڑا کیا ہے کہ بلکہ وہ اپنے جائز حصے سے بھی محروم ہو گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اگر قتل عمدن کیا ہو تو قاتل مقتول کے وراثت سے محروم ہوگا، اور اگر خطاً قتل ہوا ہے نا تو وراثت کا حقدار ہے۔ باقی ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ قتل خواہ عمدن ہو یا غلطی سے ہو، ہر حالت میں قاتل اپنے مقتول کی مورث کی یعنی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم جو ہے مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، غیر مسلم نا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان اگر بیٹا یعنی کہ مرزائی ہو جائے وہ مسلمان باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر باپ مذہب تبدیل کر لے تو وہ بیٹے کی وراثت سے حصہ نہیں پا سکے گا۔ مثلا اگر کسی آدمی نے باپ کو قتل کر دیا یا بھائی کو تو ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ لغت دیکھ لیجئے یہاں سے کہ باقرون باقرتن کی جمع ہے، اصل میں باقرہ گائیں اور سور بیل کو کہتے ہیں نا، مگر باقرہ کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔ حضون مذاق، جاہلین جاہلون کی جمع آتی ہے، جاہلون سے مشتق ہے، جہالت نادانی۔ جہالت تین طرح کی ہوتی ہے نا، نمبر 1 انسان کے ذہن کا علم سے خالی ہونا، نمبر 2 کسی چیز کے متعلق اس کی صحیح کیفیت کے خلاف اعتقاد رکھنا، نمبر 3 کسی کام کو جس طرح کرنا چاہیے اس کے خلاف کرنا۔ آگے ہے جی آپ کے پاس ادعو، صیغہ امر ہے، دعاؤن عاجزی سے مانگنا، مدد طلب کرنا، پکارنا۔ یبشن یہ استبانہ یعنی تبشنہ مانا نا ظاہر اور واضح کرنے کے ہیں۔ فارزون عمر رسیدہ، اب جس کے بچے جننے کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے نا، بکر نوجوان گائیں۔ صفراء زرد، صفرتن کے معنی ہے زردی کے آتے ہیں، اور فاقعن کا معنی ہے گہرے زرد رنگ کی۔ یہ صفرا کی تاکید ہے نا، تسر سرور قلبی راحت، ذلول ذلہ یذل سلن۔ اب ذلن بضم دال زور قہر کی وجہ سے ہے نا جھکنے کو کہتے ہیں، مگر جب طبیعت کی تیزی از خود مغلوب ہو جائے تو اسے ذلن بکسر دال بھی کہا جاتا ہے۔ اور ذلت دابۃ ذلہ، منہ زوری کے بعد سواری کا متی ہو جانا، ذلول وہ سواری جو منہ زور اور خود سر نہ ہو۔ یہاں وہ گائیں یا بیل مراد ہے نا جو کام میں لگا ہوا نہ ہو اور نہ ہی زمین پہ جوتتا ہو۔ اب توسیرو سے غبار یا بادل کا اوپر اٹھنا، پھیلنا، اب زمین کا جوتنا۔ اب بیل کو سور اس لیے کہتے ہیں نا، اس سے زمین جوتی جاتی ہے۔ تسقی السقی والسقیا کا معنی ہے پینے کی چیز دینے کے ہیں۔ الحرث کا معنی زمین میں بیج ڈالنے کے، اور اس کی زراعت کے لیے تیار ہونے کے آتے ہیں، اور کھیتی کو بھی حرث کہا جاتا ہے نا۔ مسلمتن کا معنی ہے ظاہری اور باطنی آفات سے پاک محفوظ۔ اب اس کے رنگ کے خلاف رنگ لگانے کے ہیں، اور وشیتن بوزن فعلتن کا معنی ہے نا کسی ایسے رنگ کا نشان یا داغ جو سارے بدن کے خلاف ہو۔ کادو کادا کی جمع ہے، یہ فعل مقارب ہے یعنی کسی فعل کے قریب الوقوع ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مثلا کاد یفعل، قریب تھا کہ وہ اس کام کو کر گزرتا یعنی کرنے والا تھا مگر کیا کیا نہیں۔ ما کادو یفعلون، وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ادارأتم بروزن افعلتم، اصل میں تدارأتم بروزن تفعلتم تھا، تخفیف کے لیے تا کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ادغام کر دیا، چونکہ ابتدا سکون یعنی متاثر تھی نا اس لیے حمزہ وصلی لایا گیا تھا۔ وہ ور ان سے مشتق ہے، اور ور ان کا معنی ہے جھگڑنے اور دفع کرنے کے ہیں۔ تدارع بمعنی تدافع، فدارأتم فیہا، پھر تم آپس میں اس بارے میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے، یعنی ہر شخص اپنے سے الزام کو دفع کرتا تھا اور دوسرے پہ ڈالتا تھا۔